السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کلائمیٹ پر دنیا بھر کے کلائمیٹ پر نظر رکھتا ہوں اور اس سے منسلک جڑی ہوئی تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلات اپنے یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل پر بتاتا رہتا ہوں۔ تو تازہ ترین جو صورتحال قرآن اور حدیث کے مطابق اس وقت بحیرہ طبریہ کے بارے میں اور دریائے فرات کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو طبریہ جھیل ہے اور دریائے فرات، طبریہ جھیل سوکھ جائے گی اور دریائے فرات میں سوکھنے کے بعد یہاں پر سونے کے پہاڑ نکلیں گے، سونے کے پہاڑ ظاہر ہو جائیں گے جس پر لوگ آپس میں لڑیں گے۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ 100 میں سے 99 لوگ اس دوران ہلاک ہو جائیں گے اور صرف ایک شخص جو ہے وہ زندہ بچے گا۔ تو تازہ ترین جو اس وقت چیزیں سیٹلائٹ پر اور جغرافیائی طور پر نظر آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے طبریہ، یہ دریائے اردن کے ذریعے پانی حاصل کرتی ہے، یہ اب بالکل خشک ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس وقت پانی کی سطح یہاں پر تیزی سے نیچے کی جانب چلی گئی ہے، جس کے بعد اسرائیل نے ڈی سلائنیشن کے ذریعے جھیل میں پانی ڈالنا شروع کیا ہے، جو فی گھنٹہ 1000 کیوبک میٹر ہے۔ اب بحیرہ طبریہ جھیل کے بارے میں حدیث مبارک میں بہت واضح اور سنگین ترین پیشن گوئیاں موجود ہیں جو علامات قیامت سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے مشہور اور صحیح حدیث جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جھیل کا مکمل خشک ہو جانا قیامت کی بڑی علامت ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے دجال کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جب یہ دجال طبریہ جھیل پر آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، کچھ لوگ گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی میٹھا پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ تو ہو گئی ایک حدیث، اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 9528۔ علامہ البانی حسن نے کہا ہے کہ نقل کی ہے حدیث کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بحیرہ طبریہ مکمل خشک نہ ہو جائے۔ اب جو اس وقت کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بحیرہ طبریہ جھیل خشک ہو گئی ہے، اور جو پچھلے دنوں ایتھوپیا میں آتش فشاں پڑا تھا، جس کے بعد اردن کے علاقے میں، لبنان کے علاقے میں، شام کے علاقوں میں اس دوران زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں جو ہے ویل کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو ہو گئی طبریہ جھیل کے بارے میں آپ کو میں نے انفارمیشن دی ہے۔ اب دریائے فرات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دنیا کے 3 ممالک سے گزرتا ہے، ترکی، شام، اور اس کے بعد یہ آتا ہے عراق میں۔ عراق میں پہنچ کر یہ دریا بہت پھیل جاتا ہے اور اس کو عربی میں فرات کہا جاتا ہے، اور یہ اہم شہر الانبال، الرمادی، کربلا کے مغربی علاقوں، ناصریہ کے قریبی آبپاشی کے علاقوں میں یہ داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دریائے فرات عراق کے شہر ناصریہ کے قریب جا کر دریائے دجلہ سے مل جاتا ہے۔ اب اس میں تاریخی کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر 70 سے 80% اس کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، جس میں 100 لوگ ہوں گے تو 99 لوگ لڑ کے مر جائیں گے اور صرف ایک شخص جو ہے وہ زندہ بچے گا۔ تو اس وقت تک کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے کلائمیٹ میں بہت تیزی سے چینجنگ آتی جا رہی ہے، اور جس حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے 7119۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ 2894 پر موجود ہے۔ اس میں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب یہاں تک کہ دریائے فرات ایک سونے کے خزانے سے ہٹ جائے گا، لوگ اس پر لڑیں گے تو ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جو بچ جاؤں۔ ایک تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جو افریقن صحارا ڈیزرٹ کا ایریا ہے، یہ آنے والے چند سالوں میں یہاں پر جو صحرائی علاقہ ہے یہ تقریباً ختم ہو جائے گا، 70 سے 80% صحرائی علاقہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں جو ایک بڑی تبدیلی آپ سے 5 یا 6 دن بعد آپ کو نظر آئے گی۔ صحارا ڈیزرٹ پر شدید ترین بارشیں اس دوران ہوں گی، اور صحارا ڈیزرٹ ایک جنگل یا آپ کہہ سکتے ہیں نخلستان کی صورت میں نظر آئے گا۔
اور اس کے علاوہ جو دنیا میں جتنی بھی تاریخی واقعات اس وقت پیش آ رہے ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور تمام انفارمیشن آپ کو بتاتا رہوں گا کہ دنیا کی کلائمیٹ میں اس وقت کتنی چینجنگ آ رہی ہے اور اس کے اثرات پاکستان اور عرب خطے پر کس طرح سے پڑ سکتے ہیں۔